لیے مسلمانوں کو جگانا بھی سنت ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. چنانچہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بنی ثقیف کے ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر کے لیے نکلا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس سوتے ہوئے شخص پر گزرتے اسے نماز کے لیے آواز دیتے یا اپنے پاؤں مبارک سے ہلاتے. ماشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سوتے ہوئے شخص پر گزرتے اسے نماز کے لیے آواز دیتے یا اپنے پاؤں مبارک سے ہلاتے. کون پاؤں سے ہلائے؟ جو خوش نصیب صدائے مدینہ لگاتے ہیں الحمدللہ عز و جل ادائے سنت کا ثواب پاتے ہیں. یاد رہے کہ پاؤں سے ہلانے کی سب کو اجازت نہیں ہے. صرف وہ بزرگ پاؤں سے ہلا سکتے ہیں جس سے سونے والے کی دل آزاری نہ ہوتی ہو. ہاں اگر معنی شرعی نہ ہو تو اپنے ہاتھوں سے پاؤں دبا کر جگانے میں حرج نہیں. یقیناً ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر اپنے کسی غلام کو مبارک پاؤں سے ہلا دیں تو اس کے سوئے ہوئے نصیب جاگے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے کسی غلام کو پاؤں مبارک سے ہلا دیں تو اس کے سوئے نصیب جگا دیں. اور کسی خوش نصیب کے سر، آنکھوں یا سینے پر اپنا مبارک قدم ہی رکھ دیں تو خدا کی قسم کونین کا چین بخش دیں. ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر ہے، جدھر چاہو رکھو قدمِ جان عالم صلی اللہ.